تو دوبارہ میں ذرا مختصر بتا دیتا ہوں، جو پچھلے 3-4 منٹ میں سے پہلے جب لائیو گیا تو یہ بات کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی پہلی کوشش تحریک انصاف کی یہ تھی کہ اتحادیوں کو ساتھ رکھا جائے اور اس تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنایا جائے، لیکن ان کو بعد میں یہ اندازہ ہوا کہ یہ پلان کہاں بنایا گیا، کون کون اس کے سہولت کار ہیں، کون کون اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں، اتحادیوں کو کس نے الگ کروایا، تحریک انصاف کے اپنے جو اراکین ہیں ان کو کس نے الگ کروایا، کس نے ان کو میسج دیا کہ آپ جو ہے وہ بغاوت کر دیں اور آپ جو ہے وہ الگ ہو جائیں تحریک انصاف سے۔ تو یہ چیزیں جب سامنے آئی تو ان کو اندازہ ہوا کہ معاملہ وہ تو بہت سادہ سمجھ رہے تھے لیکن معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ عمران خان صاحب نے مختلف ڈسکشن شروع کی اور کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس میں سے ایک یہی تھا کہ پوری کوشش یہ کی جاتی رہی کہ کسی طرح سے ہم اس عدم اعتماد کو ناکام بنائیں اور بجٹ دیں اور بجٹ کے بعد ہم الیکشن میں چلے جائیں، لیکن جس طرح سے عمران خان صاحب کو اس سارے معاملے میں جو ہے وہ جکڑ لیا گیا، گھیر لیا گیا اور جہاں سے ان کے خلاف چیزیں ہوئی اور ہو رہی ہیں، اس کے بعد ان کے لیے آپشن محدود سے محدود تر ہوتے جا رہے ہیں اور اس وقت ان کو بہت زیادہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ آپ مستعفی ہو جائیں اور آپ مستعفی ہو کر الیکشن کا اناؤنس کر دیں، اور اپوزیشن بھی یہی چاہتی ہے۔ اچھا، اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اس وقت جو ان کے جو قریبی لوگ ہیں وہ ان کو کیا مشورہ دے رہے ہیں، وہ کیا ڈسکس کر رہے ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، کیا کیا آپشن ہیں۔ دیکھیے، کچھ چیزیں تو عمران خان صاحب جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے میں نے کب کیا کرنا ہے، ان کے پاس کون سا ایسا کارڈ ہے، ان کے پاس کیا ایسی چیز ہے، وہ ایسا کیا کریں گے، اس کے بارے میں تو ان کے قریبی لوگ بھی یہ بات نہیں جانتے۔ کیونکہ ابھی کی ڈیولپمنٹس میں مختصر آپ کو بتا دوں کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے جب یہ میں ویڈیو اینڈ کروں تب تک اس کا اعلامیہ جو ہے وہ آ جائے، اور ساتھ ہی عمران خان صاحب آج جو قوم سے انہوں نے خطاب کرنا ہے، دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور اگر وہ کرتے ہیں تو ان کو کیا مشورہ دیا جا رہا ہے، وہ کیا کہیں۔ دیکھیں، ایک تو عمران خان صاحب کے پاس آپشن کیا اس وقت رہ گئے ہیں۔ ایک آپشن عمران خان صاحب کے پاس یہی ہے کہ وہ جو بہت سے لوگوں کو کہہ بھی رہے ہیں کہ آپ مستعفی ہو جائیں اور مستعفی ہو کر اور آپ کہیں کہ آئین عوامی عدالت میں جاتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس کے چانسز مجھے تو ذاتی طور پر کم لگتے ہیں، اور عمران خان صاحب کو میرا یہ ذاتی طور پر خیال ہے کہ استعفیٰ نہیں دینا چاہیے۔ عدم اعتماد بالکل ان کے خلاف کامیاب ہونے دیں، عدم اعتماد کامیاب ہو جانی چاہیے، کیونکہ اس میں تو اب کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جہاں پہ یہ منصوبہ بنا اور جو اس کے سہولت کار ہیں، تو اب اس عدم اعتماد کو ناکام بنانا اس کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں، کیونکہ تاجروں کے ساتھ بھی پوزیشن کے نمبر پورے ہیں اور اپنے بھی منحرف رکین جو ہے وہ 20-22 ہیں، تو کیسے ناکام بنائیں گے عدم اعتماد؟ کون تو ان کے پاس آپشن ہے؟ اگر کوئی آپشن ہے تو وہ کم از کم عمران خان صاحب کو خود ہی پتا ہے، کسی اور کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے۔ تو اگر عمران خان صاحب مستعفی ہوں گے تو اس سے یہ میسج ایک جا سکتا ہے کہ عمران خان نے کمزوری دکھائی اس فرنٹ۔ اچھا، دوسرا ان کے پاس آپشن یہ ہے کہ وہ یہ اناؤنس کر دیں کہ جی بالکل میں جو ہے وہ بجٹ اگر میں دیتا ہوں تو بجٹ کے بعد میں الیکشن میں چلا جاتا ہوں، یہ ہے۔ تیسرا ظاہر ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے دم تک لڑوں گا، اور کچھ وہ اس لیٹر سے آگے کی باتیں بھی کر سکتے ہیں جو کہ بہت سینسٹیو ہوں گی، جو کہ بہت خطرناک ہوں گی۔ میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب ابھی تک یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بہت سے ایسے چہرے اس میں شامل ہیں اس تحریک عدم اعتماد کے پیچھے، اس سارے منصوبے کے پیچھے، جن کو عمران خان صاحب ابھی بے نقاب نہیں کرنا چاہتے، ابھی تک وہ عوام میں ان ایشو کو نہیں لانا چاہتے، وہ نہیں چاہتے کہ معاملات کہیں اور چلے جائیں، لڑائی کہیں اور چلی جائے، معاملات جو ہے وہ پاکستان کے لیے سنگین ہو جائیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ وہ یہ چاہتے ہیں، لیکن وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ اپوزیشن بھی اور ان کے سہولت کار بھی یہ چاہتے ہیں، جنہوں نے یہ سارا منصوبہ جس کو ایگزیکیوٹ کرنے والے ہیں، کیونکہ اس میں تو اب کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے، امریکہ عمران خان کو راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ امریکہ اب تو کھل کے سامنے آ گئی چیزیں، اب تو ریٹن ثبوت سامنے آ گیا کہ امریکہ نے دو ٹوک کہا ہے کہ اگر عمران خان کو ہٹا دیا جائے تو پاکستان کو سینے سے لگا لیں گے، اگر عمران خان کو نہیں ہٹایا جاتا تو پھر پاکستان کو بہت سے سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر پاکستان کے خلاف سخت اقدامات کریں گے، اور یہی چیز اسی دھمکی کو دیکھ کے یہاں پر سب لوگ جو ہے وہ لیٹ گئے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اب عمران خان کو اگر نہیں ہٹاتے تو ہمارے لیے مسائل ہوں گے۔ تو اب عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے، ان کا آج کا خطاب بھی بہت امپورٹنٹ ہوگا۔ وہ کہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ بہت سارے ان کے پاس جو آپشنز ہیں وہ ان کو ڈیلے کرتے جا رہے ہیں، کیوں ڈیلے کرتے جا رہے ہیں؟ لوگوں کا یہ بھی بڑا سوال ہے کہ عمران خان کیوں ٹائم گین کر رہے ہیں، کیوں چیزوں کو آگے لے کے جا رہے ہیں؟ اگر ان کو پتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف کامیاب ہونی ہے تو وہ آج ہی ووٹنگ کروا دیں، بات ختم، اور انہوں نے جو اس کے بعد کرنا ہے وہ اس کو ایگزیکیوٹ کریں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ عمران خان ٹائم یہ جو گین کر رہے ہیں، اس ٹائم گین کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جسے نہیں پتا اس کو بھی پتا چل جائے کہ کون کون اس کے پیچھے ہے، کون ان کا سہولت کار ہے، کون اس سارے پلان کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے، جو بیرونی ایجنڈا ہے کون کون اس ایجنڈے کے آگے لیٹ گیا ہے، کون کون اس کو سپورٹ کر رہا ہے، کون کون اپوزیشن کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں
لوگوں کو پتہ چلے, عوام میں ڈسکشن ہو, عوام میں بیانیہ بنے, اور بڑی تیزی سے بیانیہ بن رہا ہے. اب پاکستان کے عوام ظاہر ہے اتنے بھی جو ہے وہ گئے گزرے نہیں ہے کہ انہیں نظر نہ آ رہا ہو کہ کون کون یہ سارا کچھ کروا رہا ہے, کیسے یہ ساری جماعتیں ایک دوسرے کا فیک چیزیں پھاڑنے والے. اب وہ ایم کے آپ دیکھیں نا, فیصل سبزواری صاحب کی جو ٹویٹس ہیں وہ آپ لوگ اس کو پرانے ٹویٹس نکال کے ٹویٹس کر رہے ہیں. ان کے ٹویٹ موجود ہیں جس میں وہ کبھی پیپلز پارٹی کو قاتل کہتے ہیں, کبھی لٹیرا کہتے ہیں, کبھی ڈاکو کہتے ہیں, اور بڑی بڑی تقریریں نظمیں سارا کچھ وہ کرتے رہے. آپ آج سے چند روز تک بیانات سن لیں ایم کے پیپلز پارٹی کے بارے میں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ایسا لگتا تھا کہ یہ کبھی جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی یہ ان کی روحیں بھی کٹھی نہیں بیٹھ سکیں گی, اس طرح تک یہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں. لیکن جس طرح سے وہ بغل گیر ہوئے تو آخر کوئی تو قوت تھی جس نے ان کو زبردستی بٹھایا. یہ زبردستی کی شادی تھی. میں نے ایک ٹویٹ کیا اور میں اس ٹویٹ پر قائم ہوں. آپ اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں, یہ جو بھانمتی کا کنبہ بن رہا ہے, یہ بھانمتی کا کنبہ یہ حکومت نہیں بنا سکے گا, نہیں چلا سکے گا. بنا بھی لیتا ہے, نہیں چلا سکے گا. بنا تو لیں گے, ظاہر ہے عمران کو ہٹانے کے بعد اقتدار کا شوق تو ہے. اگر عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے, یہ حکومت بنا بھی لے تو یہ نہیں چلا سکتے. ان کے درمیان بڑی لڑائیاں ہوں گی, اور یہ میں آپ کو ان میں سے کوئی ایک یہ ضرور بتا دے گا, ابھر دے گا کہ کہاں سے ہمیں کہا گیا تھا, کتنا ہم پر دباؤ تھا, کتنا ہمیں کہا گیا تھا کہ عمران خان کو ہٹانا ہے, اور اس کے لیے جا کر اور معاہدہ کریں پیپلز پارٹی کے ساتھ. یہ باتیں یہ کھل کر کریں گے, یہ چپ نہیں رہیں گے, یہ بتائیں گے, یہ لڑیں گے, یہ ایک دوسرے کی باتیں باہر لائیں گے. جیسے پی ڈی ایم ٹوٹنے کے بعد یہ اندر ہی کئی باتیں باہر لائے تھے کہ فلاں نے یہ کیا تھا, فلاں نے یہ کیا تھا, فلاں نے یہ کیا تھا. تو اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ایک اور چیز, یہ میں آپ بہت امپورٹنٹ آپ کے سامنے چیز رکھنے جا رہا ہوں. عمران خان صاحب کو آج ان کی کچھ جو قریبی شخصیات ہیں ان کی جانب سے ایک مشورہ دیا گیا. عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ عمران خان صاحب ہمیں مزید جو ہے وہ چیزوں کو اب یہ نہیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ان کو ہم ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں, آخری دم تک لڑنا چاہیے اور عدم اعتماد کامیاب ہونے دیں, لیکن اس کے بعد ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے اور فوری الیکشن کی طرف جانا چاہیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قوتیں اس وقت ہمارے خلاف پلان کر چکی ہیں اور ایگزیکیوٹ کر رہی ہیں چیزوں کو, تو اگر یہ حکومت آئی, انہوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کرنا. انہوں نے عوام کے لیے تو پیٹرول بھی مہنگا کرنا ہے, ڈیزل مہنگا کرنا ہے, احساس پروگرام بند کرنا ہے, ہیلتھ کارڈ ختم کرنا ہے. انہوں نے جو ہے وہ جو اوورسیز پاکستانی ان کے لیے ووٹ کی جو سہولت ہے وہ ختم کرنی ہے. انہوں نے یہ ساری چیزیں تو کرنی ہی کرنی ہے. جو ہمارے منصوبے ہیں ان ساری چیزوں کو بند کرنا ہے. انہوں نے نیب کو ختم کرنا ہے, انہوں نے اپنے کیسز ختم کروانے ہیں. لیکن سب سے خطرناک چیز یہ ہوگی کہ ان کو جہاں جہاں سے سپورٹ حاصل ہے, یہ تحریک انصاف کے اوپر بہت سے ایسے مقدمات بنا سکتے ہیں, عمران خان کے اوپر بہت سے ایسے مقدمات بنا سکتے ہیں جس کا مقصد یہ ہوگا کہ عمران خان جو ہے وہ اگلے الیکشن میں ہی نہ جا پائیں. تو تحریک انصاف میں اب یہ سوچ تقویت پکڑتی جا رہی ہے کہ ہمیں فوری الیکشن میں جانا چاہیے. کیونکہ پہلے ایک سوچ یہ تھی کہ اگر ہم فوراً الیکشن میں جاتے ہیں تو ہمیں فائدہ ہوگا, لیکن اگر ان کو 3 سے 6 ماہ حکومت کرنے دیں تو جو انہوں نے عوام کے ساتھ کرنا ہے, جو انہوں نے لوٹ مار کرنی ہے, اس کے بعد ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. 3 سے 6 ماہ بعد الیکشن ہوں گے. لیکن اب یہ تحریک انصاف میں بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اگر انہوں نے حکومت بنا لی تو عوام کے ساتھ تو انہوں نے جو کرنا ہے سو کرنا ہے, لیکن تحریک انصاف کے خلاف جو انہوں نے کیسے بننے بنانے ہیں, کیونکہ دیکھیں امریکہ جو ہے آگے براہ راست اس طرح سے تو نہیں عمران خان کو پکڑ کے اور لے جائے گا نا. پہلے بھی آپ دیکھیں کون استعمال ہوا تھا, بھٹو کی بار کون استعمال ہوا تھا, سپریم کورٹ سے بھٹو کو سزا بہت دلوائی ہوئی تھی. تو جب اتنی بڑی قوت اور جو ہے وہ آپ کے خلاف کھڑی ہو اور منصوبہ بنا چکی ہو آپ کو اقتدار سے نکالنے کا, تو وہ یہ تو نہیں کریں گے نا کہ آپ کو اقتدار سے نکال دیں گے اور پھر آپ کو ٹوٹل میجورٹی کے ساتھ واپس آنے دیں گے. ایسا تو نہیں ہے. لیکن اگر فوری طور پہ الیکشن میں جاتے ہیں تو وہ جو ایگزیکیوٹ کرنے والے ہیں سارے منصوبے کو, جو سہولت کار ہیں اس وقت بیرونی قوتوں کے, وہ جو اپوزیشن کو لے کے چل رہے ہیں, ان کے لیے شاید فوری طور پہ اتنا آسان نہ ہو. عمران خان کے لیے بہت زیادہ مسائل, پھر ان کے پاس بہت منصوبے ہوں گے, ان کے پاس بہت ٹائم ہوگا ان چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے. کیونکہ ابھی اگر یہ الیکشن میں جاتے ہیں تو دیکھیں پیپلز پارٹی نون لیگ یہ ساری 12 جماعتیں کیا یہ ایک پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑیں گی؟ بہت مشکل ہو جائے گی ان کے لیے. بہت سارے حلقوں میں ان کے لوگوں کی اتنی زیادہ ان کی مخالفت ہے وہ تو یہ نہیں کریں گے. اچھا اگر یہ اکٹھے ہو کے لڑتے بھی ہیں تو یہ اور زیادہ عمران خان کے بیانی کو تقویت ملے گی کہ 12 جماعتیں ایک طرف ہے اور میں اکیلے ایک طرف ہوں. دوسرا ان کے لیے مسئلہ یہ ہوگا کہ انہوں نے جس طرح سے جہانگیر گروپ, علیم خان گروپ, فلانا گروپ, فلانا گروپ, فلانی جماعت 12 جماعتوں کا الیکشن لڑنا, کس کو ٹکٹ دیں گے؟ یہ جو 22 ضمیر فروش جن کو انہوں نے پیسے دیے ہیں اور جن کے ضمیر خریدے ہیں جو بک گئے ہیں تحریک انصاف کے لوگ, ان کو کہاں وہ ایڈجسٹ کریں گے, کس کو سیٹ دیں گے؟ ان کو ٹکٹ دیں گے تو ان کے اپنے لوگ نولی کے کہاں جائیں گے؟ کیا نولی کے لوگ الیکشن نہیں لڑیں گے آزاد؟ اور پھر کیا عمران خان کے پاس آپشن نہیں ہوگا کہ جو اور وہاں پہ لوگ ہیں ان کو عمران خان جو ہے وہ ٹکٹ دے کے اور اپنے ساتھ میں آئے؟ تو اس لیے تحریک انصاف کے اندر اس وقت سوچ یہ ہے کہ ہمیں فوراً الیکشن کی طرف جانا چاہیے.
اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو حکومت بنانے کا موقع نہیں ملنا چاہیے. اگر یہ حکومت بناتے ہیں تو وہ تو ایک الگ چیز ہے جو ان کو ڈیمیج ہوگا عوام میں, لیکن اگر جو سب ان کو یہ سارے منصوبے کو ایگزیکیوٹ کرنے والے جو سہولت کار ہیں, اگر انہوں نے ایسے مسائل پیدا کر دیا, الیکشن کمیشن کے ذریعے کیا مسئلہ ہے فیصلہ لینے اس وقت, کیونکہ الیکشن کمیشن کے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں, جنگ اخبار نیوز میں یہ خبر لگی ہوئی ہے کہ یہ چیف الیکشن کمشنر کے لیے جب ان کو عمران خان صاحب نے نامزد کیا اور یہ عمران خان سے بلنڈر کروایا گیا, جب ان کو نامزد کیا عمران خان نے تو چیف الیکشن کمشنر اسکندر سلطان راجہ صاحب نے کال کی میاں نواز شریف کو کہ میاں صاحب میرے لیے کیا حکم ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کس حد تک دربکاری ہے کہ عمران خان سے نام اناؤنس کروایا اسکندر سلطان راجہ کا, اور اسکندر سلطان راجہ صاحب فون کرتے ہیں عمران خان کو کہ ان کو نواز شریف صاحب کو کہ کیا حکم ہے میرے لیے. تو ایسا شخص جب بیٹھا چیف الیکشن کمشنر, تو کیا مسئلہ جو ہے وہ فیصلہ لینا الیکشن کمیشن سے, چاہے وہ جو ممنوع فنڈنگ والا معاملہ ہے وہ کوئی اور معاملہ ہو, مس کنڈکٹ ہو, اس سارے کے اوپر دیکھیں نا, مس کنڈکٹ کے اوپر الیکشن کمیشن نے کیا کیا تھا, علی امین گنڈا پور کے بھائی کو نائل کر دیا. جب اس کو ہائی کورٹ نے بحال کیا, اس نے الیکشن لڑا, تو آپ اندازہ لگائیں کتنے مارجن سے اس نے ہرایا تھا مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو اور مولانا فضل الرحمان کے خاندان کو. تو یہ آپ اسی طرح سے ہوتا ہے نا, اگر وہ نائل رہتے تو گیم ختم ہو گئی تھی, وہ ہار جاتی تحریک انصاف ہوتی. اسی طرح سے اگر عمران خان صاحب کو الیکشن کمیشن کے ذریعے کنٹمپٹ میں, مس کنڈکٹ میں, کسی چیز میں ان کو نائل کر دیا جاتا ہے, ان کو کوئی ایسی سزا سنا دی جاتی ہے, کوئی ایسی چیز کر دی جاتی ہے, کل کو کوئی اور ایسا کیس, کیونکہ انہوں نے آ کے اور انہوں نے جو کرنا ہے, انہوں نے کوئی کیسز بنانے, چیزیں کرنی ہے. تو یہ آپ تحریک انصاف کے اندر اس وقت بہت زیادہ بحث ہے کہ عمران خان صاحب کو فوری طور پر الیکشن کی طرف جانا چاہیے, مزید ڈیلے نہیں. سب کو انتظار ہے ان کے خطاب کا, وہ کیا ایسی باتیں کرتے ہیں, کیونکہ ان کو بہرحال بہت زیادہ کوشش تو کی جا رہی ہے کہ وہ اس طرف نہ جائیں جس کا خطرہ ہے بہت ساری قوتوں کو, بہت سے لوگوں کو, کہ بہت سارے چیزوں کو, بہت سارے لوگوں کے وہ نام نہ لے دیں کہ کون کون اس منصوبے میں تھا, کون کون یہ کھیل کھیل رہا تھا, کون کون یہ سب کچھ کر رہا تھا. تو یہ بھی بہت ساری جگہوں پر خوف ہے, لیکن دیکھتے ابھی میں قومی اسمبلی کا اجلاس ابھی شروع نہیں ہو رہا, اور میں ابھی قومی اسمبلی کے اجلاس میں تو یہ بھی بہت ساری جگہوں پر خوف ہے.